بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. یہاں ایک قانون بیان فرمایا گیا ہے جو سب کے لیے ہے، تمام بنی آدم کے لیے ہے، کہ جو لوگ ہماری آیات کا، ہمارے احکام کا، ہماری کتاب کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، انکار دو طرح سے ہے. ایک مخلوق وہ ہے جنہوں نے سرے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا انکار کر دیا. وہ کتاب کو کیا مانیں گے اور دوسری بات کو کیا مانیں گے. سری کافر جو ہیں. ایک یہ انکار اعتقادی ہو گیا کہ عقیدتاً جو لوگ کافر ہیں، اور یہاں ذکر بھی انکار اعتقادی کا ہے، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ انکار عملی بھی کم مضر نہیں ہے. ائمہ کرام کے نزدیک ایمان عمل کا نام ہے. عمل گواہ ہے ایمان کا. ایمان ایک دعویٰ ہے. بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے. اب اس کے جو کردار ہے وہ اس پہ گواہی دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، فرض کے وقت فرض عبادت عطا کرتا ہے، نفل کے وقت نفل پڑھتا ہے، زندگی اسلام کے مطابق گزار رہا ہے، یہ مسلمان ہے. یعنی یہ گواہی اس کا کردار دیتا ہے. اگر کردار غیر اسلامی ہو جائے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو فرائض سے غافل ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. بے شمار ایک طبقہ ایسا ہے جو حرام کو حلال سمجھتا ہے. مثلا سود کا نام بدل کر منافع رکھ دیا، یا پرافٹ رکھ دیا، یا اس طرح کے کوئی مارک اپ رکھ دیا. تو اب اگر آپ کتے یا خنزیر کا نام بدل کر دمبا رکھ دیں تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ یعنی اس کا طریقہ کار، لین دین وہی ہے جو شرعاً حرام ہے، اور وہ سود ہے. اس کا نام بدل دیا اور مخلوق کھائے جا رہی ہے. تو یہ
عملاً انکار ہے، برائی کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کا مال کھانا، رشوت لینا، غداری کرنا، تنخواہ لے لینا اور ڈیوٹی پوری نہ کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک آدمی تنخواہ لیتا ہے یا ایک آدمی دیہڑی لیتا ہے، مزدوری لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، ہیلوں بہانوں سے وقت گزار دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں عملی انکار میں آ جاتی ہیں کہ اس کا عمل جو ہے وہ انکار کر رہا ہے. یہاں جو ارشاد ہے یہ اعتقادی انکار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ بنی اسرائیل نے جب سمندر سے پار اترے اور موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو بعد میں ایک بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے، تو یہ لوگ بظاہر تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. یہ تو ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو فرعون کے خلاف ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مصر سے ہجرت کر گئے. تو ان کا جو انکار تھا وہ پھر اعتقادی بھی ان سے ہوا، کچھ لوگ اعتقاداً بھی بدل گئے، لیکن بیشتر عملی تھا. اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے یہ تھے کہ موسیٰ بھول گئے، خدا تو ہمارے پاس، اللہ الہ تو معبود تو ہمارے پاس آ گیا، موسیٰ پتہ نہیں کہاں پہاڑوں میں چلے گئے. جتنے لوگ عملاً اسلام کا انکار کرتے ہیں اور غیر اسلامی چیزوں کو اپناتے ہیں، دلیل ان کی بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ بات یہ مناسب نہیں ہے جس کو آپ شریعت کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کام جو ہم کر رہے ہیں یہ مناسب ہے. گویا دبے لفظوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ خطا ہوئی، آپ نے جو بات بتائی وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہماری رائے ہے وہ ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں نبی کے مقابلے میں رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو نبی فرما دے وہ قطعی حق ہے، اور اس پر جو ایمان رکھتا ہے مرد یا عورت، اسے اس کے خلاف سوچنے کا بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ دل میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے، یہ نہ یہ کہ زبان سے نکالے. اور اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے حبطت اعمالہم، تو پھر اس نے جو نیکیاں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ضبط ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. بعض کافر بھی عملی دنیا میں بہت اچھے نیک کام کر دیتے ہیں. آپ کے پاس لاہور میں اب بھی وہ گنگا رام اسپتال ہے، وہ گنگا رام نے بنایا تھا، آج تک لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور علاج کروا رہے ہیں. کنویں بنا دیتے تھے ہندو بھی، تالاب بنا دیتے تھے، غریب کی مدد کر دیتے تھے. تو یہ جو نیک کام کوئی غیر مسلم کرتا ہے یا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اور آخرت کے لیے کرتا نہیں ہے. بنیادی طور پر جو اللہ کریم پر ایمان ہی نہیں رکھتا، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ آخرت کے اور اللہ کے لیے کام کیوں کرے گا؟ وہ کرتا ہی کسی دنیاوی فائدے کے لیے. اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ خیراتی کام کر دوں تو کوئی مصیبت ٹل جائے گی، بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میری شہرت ہو جائے گی، نیک نامی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے اس نے یہ خیراتی کام، یا اس سے مجھے کچھ دولت آ جائے گی، پیسے آ، کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے. اس لیے اس کا اخروی اجر نہیں ملتا. اخروی اجر کے لیے اللہ پر یقین، اللہ کے نبی پر ایمان، آخرت پر یقین، اور اس امید سے کرنا کہ اس سے اللہ کریم راضی ہوں گے اور میری خطائیں معاف فرمائیں گے اور آخرت میں مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا. نیک عمل کے لیے بنیادی عقیدہ ضروری ہے. سو فرمایا یہ تو قانون ہے، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم. جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا آخرت کی ملاقات کا انکار، ان کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں. هل یجزون الا ما كانوا یعملون. اور بات بھی سچ ہے
کہ وہی اجر ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ اگر کرتے ہی دنیا کے لیے تھے تو اجر بھی دنیا میں ہی ملے گا، آخرت کے لیے کریں گے تو آخرت کا اجر پائیں گے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام تو طور پہ چلے گئے، ان کے ساتھ انہی کی بنی اسرائیل میں سے ہی ایک شخص عملیات اور جادو کرتا تھا، اس کا نام سامری تھا۔ اس نے ان لوگوں کو گمراہ کیا، اور چونکہ فرعونیوں کے گھروں کا سارا کام کاج، قبطیوں کے گھر کا سارا کام کاج یہی بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے، تو ان کا زیور، مال، روپیہ، پیسہ بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتا، فلاں جگہ رکھ دو فلاں۔ تو جب یہ نکلے تو بہت سا زیور اور سونا چاندی بھی اٹھا کر ساتھ لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تو سامری کو شرارت سوچی، اس نے کہا بھئی وہ سونا چاندی کا بوجھ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہو، جنگلوں میں پھر رہے ہو، یہاں تم نے کون سے زیور پہن کر کسی کو دکھانے ہیں؟ لاؤ سارے جمع کرو تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ جب وہ سارا جمع کر لیا تو اس نے اسے پگھلا کر ایک کو کھڈا سا بنا کر، سانچا سا بنا کر اس میں ڈالا، اور وہ ایک بچھڑے کی شکل کا جانور بن گیا۔ اجلاً جسداً لہو خوار، ایک قالب تھا جس میں سے کوئی آواز آتی تھی، بے معنی سی، موہوم سی آواز آتی تھی۔ اب وہ سونے کا بچڑا تو بن گیا، تو زندہ تو تھا نہیں، لیکن اس میں زندگی کے آثار تھے۔ جس طرح جانور آواز نکالتے اس طرح کی کوئی آواز وہ نکالا کرتا تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات انہیں لگی کہ سونے کا بچڑا ہے لیکن یہ عام جانوروں کی طرح آواز نکال رہا ہے، اس میں زندگی کے آثار ہیں۔ اور انہوں نے یہ نہ سوچا الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ صرف بے معنی آواز نکالتا ہے، ان سے بات تو نہیں کرتا، نہ ان کی بات سمجھتا ہے، نہ اس کا جواب دیتا ہے، نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، تو پھر ان بیوقوفوں نے اسے کیوں معبود بنا لیا؟ وہ خود محتاج ہے، اسے اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھتے ہیں، کوئی توڑ دے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کی بات سن نہیں سکتا، آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، آپ کو سمجھا نہیں سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، ولا وہ کوئی راستہ نہیں بتا سکتا، زندگی کے کسی کام کے کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو نہیں بتا سکتا، اللہ سے تعلق کا طریقہ، آخرت کا، نبی سے تعلق کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، لین دین کا طریقہ، دوستی دشمنی کا سلیقہ، کسی معاملے میں تمہاری رہنمائی تو کر نہیں سکتا، پھر اسے کیوں سجدے کر؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود سمجھ لیا، اختیار کر لیا، اور انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی، بہت بڑا ظلم کیا، اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ تو کچھ لوگ، تھوڑے لوگ بچ گئے، زیادہ لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کے گرد ناچنے لگے اور جلوس بنا لیے، اور اسے اٹھا کر چلتے اور آگے پیچھے مرد عورتیں نعرے لگاتے اور اچھل کود کرتے، اور وہی عبادت کس کو خوش کر رہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، پھر کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یار اسے تو ہم اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ ہمارا کیا سنوارے گا، یہ تو خود ہمارا محتاج ہے کہ یہاں سے اٹھا دیا وہاں رکھ دیا، پھر اس کو سجدے کرنے کا کیا فائدہ؟ تو انہیں احساس پیدا ہو گیا، ندامت ہوئی، اور سمجھ آ گئی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اور کہنے لگے قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری یہ خطا معاف نہ فرمائی تو پھر ہم بہت گھاٹے میں رہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، اور کسی شخص کا کوئی گناہ رحمت الہی کو عاجز نہیں کر سکتا۔
لیکن توبہ کے بھی قاعدے اور ضابطے ہیں۔ انہوں نے توبہ کر لی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ نے تنبیہ فرمائی تو سب نے توبہ کر لی۔ یہ پہلے سورہ بقرہ میں ذکر گزر چکا ہے، لیکن ان کی توبہ پر اللہ کریم نے شرط لگا دی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو جس نے بچڑے کو سجدہ کیا ہے وہ گردن جھکا دے، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی گردن مار دے، خواہ باپ کو بیٹے کی مارنی پڑے یا بیٹے کو باپ کی، بھائی کو بھائی کی گردن مارنی پڑے۔ جتنوں نے سجدہ کیا ہے بچڑے کو وہ سر جھکائیں، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی گردن مار دے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور بے شمار لوگ قتل ہو گئے، کیونکہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سحری کو اٹھے تو آپ کا پاؤں مبارک کیچڑ میں دھس گیا، جو خون سے کیچڑ بن رہا تھا، تو آپ نے پھر دعا کی، بار الہ انہوں نے زیادتی کی، یہ جاہل تھے، تو کریم ہے، اتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں، باقی کیا بچے گا، آپ رحم فرمائیے۔ تو حکم ہوا کہ اب تک جو قتل ہو چکے ہیں ان کی توبہ بھی منظور کی جاتی ہے اور انہیں شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور جو بچ گئے ہیں ان کو میں معاف فرماتا ہوں۔ تب جا کر ان کی جان چھوٹی۔ تو یہ توبہ کا طریق تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جس کسی نے بڑے سے بڑا جرم کیا ہے، اللہ کریم نے کوئی قتل ہونے کی شرط نہیں لگائی، کسی مشقت کی شرط نہیں لگائی، کوئی جرمانہ عائد نہیں فرمایا۔ فرمایا خلوص دل سے وہ غلط کام چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرے، لم یسروا ما فعلوا، جو کر چکا ہے اس کام کو، اس برائی کو چھوڑ دے، اور خلوص دل سے دعا کرے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اسے بخش دوں۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی اولی العزم رسول تھے، اللہ کے بڑے پیارے تھے، اللہ نے انہیں شرف ہم کلامی سے نوازا تھا۔ ان کی قوم سے خطا ہوئی، توبہ کی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام بھی سفارشی ہوئے، لیکن حکم دیا گیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو ایک دوسرے کو، پھر توبہ قبول ہوگی۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ کتنے گناہ کر چکے ہو، کہہ دو یا اللہ میں نے جو کیا غلط ہی کیا، آئندہ نہیں کروں گا، اور خلوص دل سے کہہ دو میں تیرے نبی کا دامن تھامتا ہوں، فرماتا ہے سارے گناہ معاف کر۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب اتنی اللہ کی رحمت کے باوجود، اتنی کرم نوازی کے باوجود، یا بڑا ایک مسئلہ یہاں ہمارے علماء بھی اس پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، اور جو حالات زیادہ کرتے ہیں، علماء کم کرتے ہیں، ان پڑھ لوگ زیادہ بحثیں کرتے ہیں کہ جی وسیلہ ہے حضور کا، اور دوسرے کہتے ہیں جی وسیلہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وسیلے بغیر کام نہیں ہوتا۔ یہ الجھائے رکھتے ہیں ایک دوسرے کو، اور صاحب علم جو لوگ ہیں وہ اگر بحث کریں بھی تو علمی انداز میں اور ادب و احترام اور مقام و مرتبے کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، چونکہ اہل علم ہوتے ہیں۔ اور جو میری طرح کے لوگ ہیں انہیں نہ آداب کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس وسیع مطالعہ ہوتا ہے، نہ انہوں نے کہیں سے تحصیل علم کیا ہوتا ہے، تو ان کی بحث جاہلانہ ہوتی ہے، گستاخی کی حد تک چلی جاتی ہے۔ بھئی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا کہ زندگی گناہوں میں بیت گئی، 70 80 75 سال عمر ہو گئی، ساری عمر گناہ کرتے کرتے، تو فرمایا ایک دفعہ خلوص سے دل سے میرے نبی کا دامن تھام لے اور کہہ دے آج تک جو ہوا یا اللہ غلط ہوا، اب میں وہ کروں گا جو تیرے نبی کا ارشاد ہے، میں تیری ساری خطائیں معاف کر دوں۔ یہ وسیلہ لوگ کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی وسیلوں پہ بحث تو ہوتی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے،
لیکن اس پہ تو کوئی بحث کی بات نہیں۔ توبہ کا معنی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے، عقیدہ بھی وہ رکھے جو حضور نے عطا فرمایا اور عمل بھی وہ اختیار کرے جو حضور نے حکم کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات ختم ہو گئی، زندگی بھر کی خطائیں معاف ہو گئیں، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کا کرم پھر اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ اس نے فرمایا کہ میں اس امت پر اتنا کرم کروں گا کہ صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اتنا اس کو نیکیوں کا ثواب دے دوں گا۔ یعنی گناہ معاف کرنا تو ایک بات تھی، لیکن اس کا کرم پھر اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وہ برائی کرتے رہے، وہ ان کو انعام عطا فرمائیں گے۔ تو پھر یہ کوئی چھوڑ دینے والی بات ہے؟ پھر تو دامان رسالت کو فوراً پکڑنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اگلے لمحے موت آ جائے اور ہمارا ہاتھ خالی ہو۔ تو جب وہ نادم ہوئے اور انہیں خیال آیا کہ ہم نے غلطی کی، تو کہنے لگے اب اللہ ہی رحم کرے اور ہمارے گناہ معاف کر دے، ورنہ ہم بہت گھاٹے میں چلے گئے۔ تو اللہ نے ان پہ رحم فرمایا، ان کے گناہ معاف فرمائے، لیکن توبہ کا طریقہ بڑا مشکل تھا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کا حال دیکھا تو دکھ اور غصے دونوں کیفیات آپ پر ہیں۔ ایک تو دکھ ہوا کہ دیکھو ان ظالموں کو، دیکھو میں انہیں فرعون کے قہر سے چھڑوا کر سمندر چیر کر اللہ کی رحمت کے زیر سایہ لایا ہوں، اور یہ پھر بچڑے بنا کر پوجنے لگ گئے۔ بڑا دکھ ہوا انہیں، اور پھر غصہ بھی آیا۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا بھی سنت انبیاء، لیکن اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ فرمایا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم لوگوں نے میرے بعد میری خلافت کا حق ادا نہیں کیا، میری نیابت کا حق ادا نہیں کیا، بہت برا کیا تم لوگوں۔ اسرائیلیوں نے ہی کیا ہوگا، ہم تو حضور کی خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کس سے حقائقیں بیان کرنے کے لیے بیان نہیں فرماتا۔ قرآن یہ جو قصے، قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تاریخ کی کتاب ہوتی تو ہر قصے کو ایک جگہ مربوط کر کے طویل کر کے کہانی لکھ دیتی، لیکن اس کتاب میں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی جا بجا بکھرا پڑا ہے۔ جس ذکر سے جو پہلو اصلاح کا، جس قصے کے جس حصے سے جو پہلو اصلاح کا نکلتا ہے اور جو موضوع زیر بحث ہے وہاں اس کی ضرورت ہے، قرآن وہ بیان کرتا ہے۔ دوسری جگہ دوسرا پہلو ضروری ہے، وہاں وہ ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ بھی ہوا، بہت غصہ بھی آیا، اور فرمانے لگے بئس ما خلفتمونی من بعدی، میرے بعد تم نے جو میری نیابت بہت بری کی یار، تم نے تو دین ہی بدل کے رکھ دیا۔ دین پر عمل نہ کرنا تو اور بات تھی، تم نے تو دین تبدیل کر کے رکھ دیا، کتنا بڑا ظلم کیا تم نے۔ ہم تو کوئی ایسی تکلیف اپنے رسول کو نہیں دے رہے، ہم مسلمان جو کہلاتے ہیں، ہمارا تو سارا نظام اسلامی ہے، اور اگر ہم نے بھی بدل دیا ہے تو پھر ان اسرائیلیوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بلکہ ہم ان سے بڑے مجرم ہیں، جبکہ ہمارے دانشور کہتے ہیں یہ گئی گزری بات ہے جی۔ اگلے دن ایک ٹی وی پہ کہہ رہا تھا سرکاری بندہ،
وہ جی اللہ اکبر کا زمانہ رخصت ہوا، یہ صریح کفر ہے، کہنے والا کافر ہے۔ اللہ کا نام رخصت ہونے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا دین رخصت ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ نزول سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ یہ قرآن بھی رہے گا، اس پر اس کے پڑھنے والے بھی ہوں گے، اس کو سمجھنے والے بھی ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، تھوڑے ہوں یا زیادہ یہ بندوں کے اپنے اپنے نصیب، لیکن کوئی انہیں ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ ہی کو زیب ہے، اگر اللہ اکبر ہی چلے گئے تو باقی بچا گیا۔ یعنی آپ جرأت دیکھیں، اور سارا نظام کافرانہ ہی نہیں، وہ نظام ہے جسے انگریزی میں سلیوری سسٹم کہتے ہیں، غلامانہ نظام ہے، انگریز نے بنایا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انگریز سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو اس کے خلاف ہندوستان میں مقدمہ نہیں چلتا تھا، متحدہ ہندوستان تھا اس وقت، تو انگریز کوئی جرم کرتا تو اس کے خلاف مقدمہ برطانیہ میں چلاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے آزاد قوم کا فرد ہے، وہاں آزاد قوم کا دستور ہے، وہاں مقدمہ چاہیے۔ دستور تو غلاموں کے لیے، آزاد قوم کے بندے کا مقدمہ یہاں غلاموں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ پون صدی ہو گئی، پون صدی میں کسی نے آئین و دستور کو اس غلامانہ نظام سے نکالا نہیں، کوئی اپنا دستور و آئین بنایا نہیں، اور اگر بنایا غلطی کی اس پر عمل نہیں ہوا، وہ صرف کاغذوں میں چند کاغذ پرزے لکھے ہوئے رہ گئے۔ اور اب جو ہمارا موجودہ آئین و دستور ہے اس میں بڑے واضح شک لکھی ہوئی ہے کہ جتنے قانون اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ تبدیل کر کے انہیں اسلام کے مطابق کیا جائے گا، اور آئندہ کوئی نیا قانون شریعت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ جو ہمارا 73 کا آئین و دستور ہے جسے ہم بڑا مقدس سمجھتے ہیں، جو قانون اللہ نے دیا، جو قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کی تقدیس کی پرواہ نہیں ہے۔ جو اسمبلیوں نے بنایا وہ بڑا مقدس ہے، چلو وہی مقدس ہوگا، لیکن اس مقدس کی بنیاد اس میں شروع ہوئی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جتنے قوانین ملک میں رائج ہیں اور وہ خلاف شریعت ہیں ان کو ختم کر کے ان کو شرعی قوانین کے مطابق ڈھالا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون خلاف شریعت نہیں بنائے۔ کیا اس پر عمل ہوا آج تک؟ قانون کی کسی بھی شک پہ عمل نہیں ہوتا یار۔ غریب جاتا ہے بے گناہ بھی ہو تو پھانسی لگ جاتا ہے، عمر قید ہو جاتا ہے، تکڑا بندہ جاتا ہے تو اسے پوچھتے ہی کوئی نہیں رہا، دوسرے دن ضمانت ہو جاتی ہے، چوتھے دن بری ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی ہے، انصاف بھی بک رہا ہے، عدل بھی بک رہا ہے، عہدے بھی بک رہے ہیں، ملازمتیں بھی بک رہی ہیں، ہر چیز لگی ہوئی ہے داؤ پر اور پیسہ جمع کیا جا رہا ہے۔ تو باقی تو چلو جو ہو رہا ہے، غریبوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم شکوہ کریں گے، بد دعا دے دیں گے، لیکن کیا ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری نہیں کہ ان فرامین کا پورے دل سے اتباع کرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے پاس ایک اور بہانہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، حکومت بھی کر رہی ہے۔ میرے بھائی، وہ کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور ایک آدمی کی غلطی دوسرے کے لیے غلطی کا جواز نہیں بن جاتی۔ غلط کام غلط ہے، میں کر رہا ہوں، مولوی صاحب کر رہے ہیں، پیر صاحب کر رہے ہیں، وزیر صاحب کر رہے ہیں، صدر صاحب کر رہے ہیں، جو بھی غلط کرتا ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں غلطی والے کا اتباع نہیں کرنا، ہمیں اللہ و اللہ کے رسول کا اتباع کرنا۔ پھر کہتے ہیں جی مجھے ایک سے کیا ہوگا، میں کوئی ملک کو بدل بھئی آپ ملک کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ کے پاس 4.5 ہاتھ کا یہ ملک ہے،
ہر بندے کا قد اس کے اپنے ہاتھ سے 4.5 ہاتھ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک اصول ہے طبی کہ ہر بندے کا قد جو ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے 4.5 ہاتھ ہوتا ہے۔ تو 4.5 ہاتھ کا ایک بدن تو آپ کے پاس ہے امانت اللہ کی، اس پر آپ نے اسلام نافذ کیا ہوا ہے، اس کی غذا حلال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس کو آپ حرام تو نہیں کھلا رہے، اس سے آپ نیکی کا بوجھ اٹھواتے ہیں یا برائی کا، اس سے جھوٹ بلواتے ہیں یا سچ کہتے ہیں، اس سے جائز محنت مزدوری کرتے ہیں یا چوری رشوت کرتے ہیں۔ یار کم از کم اس 4.5 ہاتھ کے ذمہ دار تو ہم بنیں، اپنی اپنی اصلاح تو کریں، یہ تو بنیاد ہے۔ پھر ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارا خاندان ہمارے کنٹرول میں، جہاں تک بات چلتی ہے وہاں تک تو کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو انہیں فرمایا تھا بئس ما خلفتمونی من بعدی، جب ہم پیش ہوں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ ایک منظرنامہ قرآن نے پیش کیا ہے قیامت کا، روز حشر کا۔ لوگ اٹھیں گے، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اٹھ جائیں گے، جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، سب میدان حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ایک ہی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو جو دنیا میں مسلمان کہلاتے تھے وہ سارے بھاگیں گے لوائے حمد کی طرف۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جھنڈا گڑا ہوگا، ہر نبی اپنی جگہ کھڑا ہوگا، ہر کی امت اپنے نبی کی طرف بھاگ رہی ہوگی۔ کافر آوارہ ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، تو کلمہ گو سارے بھاگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے مبارک کی طرف۔ تو حضور حکم دیں گے، دعا فرمائیں گے اللہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو میری طرف مت آنے دیا جائے، ان کو روک لیں، ان کو مجھ سے الگ کر دیں، ان کو اس طرف دھکیل دیں۔ آپ سبب بیان فرمائیں گے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آج تو ضرورت ہے آپ کی رحمت للعالمین کی، اور آپ جواب دے رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے اِنَّا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ جو انبو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا، ان کو میرے پاس مت آنے دیا جائے۔ میں نے زندگی بسر کی اللہ کے قرآن کی تنفیذ کے لیے، اور اللہ کا قرآن سنایا، میں نے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، زخم کھائے، ساتھی شہید کروائے، اولادیں شہید کروائیں، قربانیاں دیں قرآن کے نفاذ کے لیے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو تو نکال کر زندگی سے باہر پھینک دیا تھا، ان کی زندگی میں تو قرآن کہیں نہ، انہوں نے اپنے قریب تو قرآن کو آنے نہیں دیا، آج یہ میرے قریب کس خوشی میں آ رہے ہیں۔ تو کبھی غور کیجئے گا، سوچئے گا، تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، کہ کہیں ہم قرآن سے باہر تو زندگی نہیں گزار رہے۔ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو خطرہ یہ ہے کہ جہاں سے رحمتیں بٹھتی ہیں وہاں سے ہمیں دھتکار دیا جائے تو پھر تو کوئی جائے پناہ نہیں ہو۔ تو قرآن کے واقعات کو صرف قصے کہانیاں سمجھ کر نہیں سننا چاہیے، بلکہ ان حالات کو اپنے حالات پر منطبق کر کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن آئینہ دکھاتا ہے کہ اس میں خود کو تلاش کرو، تم کہاں کھڑے ہو۔ فرمایا عاجلتم امر ربکم، میں طور پر گیا تھا تمہارے لیے اللہ سے کتاب لینے، اور تم نے اللہ کی کتاب آنے سے پہلے اپنی عقل سے جو کچھ بنتا تھا جوڑ لیا، تم نے اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار نہ کیا اور اپنی عقل پر بھروسہ کر کے تم نے اپنے نبی کی واپسی کا انتظار نہ کیا، اور جو کچھ تمہارے دماغوں میں بھس بھرا ہوا تھا اس سے سوچ کر ایک چیز، تم نے کتنا بڑا ظلم کیا۔
القل الواح، آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کو جو تورات لکھی لکھائی تختیاں مل گئی تھیں آپ نے پھینک دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے دیا۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا اللہ کی نافرمانی کا، کتاب الہی کے انتظار نہ کرنے کا، اور اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کے بال مبارک بھی پکڑ لیے اور انہیں جھٹکے دیے۔ یجرہ الیہ، انہیں پکڑ کر بالوں سے جھٹکے دیے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی ولا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے بھائی، اکثریت لوگوں کی اس طرف ہو گئی تھی اور لوگ میرے ساتھ بہت تھوڑے رہ گئے تھے، انہوں نے مجھے بہت کمزور پایا، میرے ساتھ بندے تھوڑے رہ گئے تھے جنہوں نے گوسالے کو سجدہ نہیں کیا، اور اکثر جو تھے وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، اور وہ تو اس حد تک تھے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے جب روکا، میں نے جب منع کیا تو وہ بپھر گئے۔ قادو یقتلوننی، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری جگہ ملتا ہے کہ مجھے قتل ہونے کا ڈر نہیں تھا، میں ڈر اس لیے گیا تھا کہ آپ فرمائیں گے آپ نے قوم میں تفریق ڈال دی، وہ مجھے قتل کرنے کو دوڑیں گے، کچھ مجھے بچانے کو دوڑیں گے، قوم میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو میں اس بات سے ڈر گیا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو مجھے فرمائیں گے کہ یار تم نے تو قوم کو بانٹ دیا، ان کو آپس میں لڑا دیا۔ اس لیے میں نے اس حد تک میں نہیں گیا۔ ولا تشمت بی الاعداء، آپ مجھ پہ ناراض ہو کر دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ فرمائے۔ ہم تو قوم کو نہیں لڑا رہے نا، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، چند ووٹوں کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر کیا آج ہم قوم کو تقسیم نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے قوم کو ایک دوسرے کا قاتل نہیں بنا دیا؟ کیا یہ سارا آئینہ آج ہمارے سامنے نہیں آ رہا بنی اسرائیل کی حقائق سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائی، یہ ساری افراتفری میں وہ ہارون علیہ السلام والی بات اختیار کرنی چاہیے، خود کو اس سارے ظلم سے الگ رکھنا چاہیے، اس زیادتی سے الگ رکھنا چاہیے، اور اللہ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حالات کو سمجھا تو پھر بھائی کو سینے سے لگا لیا، پھر دعا کی، یا اللہ میں تو تیرا دین پوری محنت سے ان کو پہنچا رہا تھا، اور میرے بھائی نے بھی پورے خلوص سے اپنی پوری طاقت صرف کی، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے۔ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چلہ فرما رہے تھے طور پر، شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے، کتاب عطا ہوئی۔ ہارون علیہ السلام شرک کرنے والوں کو شرک سے روک رہے تھے، منع فرما رہے تھے، بات یہاں تک پہنچی کہ آگے بات چلاتے تو عنقریب تھا کہ قوم دو حصوں میں بٹ جاتی اور انہیں شہید کر دیتے، قتل کر دیتے۔ یعنی دونوں نبی بھی تھے اللہ کے، اور دونوں نیکی پہ قائم تھے، اور نیکی کر کے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرما رہے ہیں۔ گناہ پہ دلیر ہونا تو بڑی جرت کی بات ہے، نیکی کر کے بھی اس کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ نیکی تب نیکی ہے جب اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور ہماری نیکیاں کیا ہیں؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ اور اس کی بارگاہ کتنی پرعظمت ہے۔
جہاں انبیاء کے سجدے موجود ہیں، جہاں فرشتے سجدے کرتے ہیں، جہاں ساری کائنات سجدے کرتی ہے، وہاں میرے اور آپ کے سجدے کی حیثیت کیا ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں بھی ہمارا وجود سجدے میں ہوتا ہے، دل جانے کہاں پھر رہا ہوتا ہے، دماغ جانے کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر نیکی کی توفیق ملے تو اس پہ نازاں ہو کر خود بڑا نہیں بن جانا چاہیے کہ اب لوگ میرے ہاتھ چومیں اور میرے گھٹنے چومیں اور میرے پاؤں چومیں، میں بڑا مقدس ہو گیا ہوں۔ نیکی کر کے بخشش طلب کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، پھر معافی مانگنی چاہیے کہ میری نیکیاں بھی تیری بارگاہ کے سزاوار نہیں، اور جو میں کی ہے توفیق آپ نے عطا فرمائی ہے، مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل فرما۔ اس میں سبق یہ ہے کہ نیکی کرو، بھلائی کرو، لیکن نیکی کا اجر اللہ سے چاہو، لوگوں پہ احسان نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، نیکی کر کے بخشش چاہو، مغفرت چاہو، اور اللہ سے اس کی رحمت طلب کرو۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی ایک ذات ہے جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔